اللہ تبارک و تعالی جتنا کام جس سے لینا چاہتا ہے پہلے اللہ اس کے قابل اس کو بناتا ہے. لہذا اعلیٰ حضرت کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے اعلیٰ حضرت کو پہلے جس کام کے لیے چنا، تو جب اعلیٰ حضرت پیدا ہوئے تو اعلیٰ حضرت نے اس کام کو کر کے دکھایا. 65 سال کی زندگی میں اعلیٰ حضرت نے 1450 کتابیں لکھی. اعلیٰ حضرت سرکار اعلیٰ حضرت جب پانی پر قلم اٹھاتے ہیں، کس پر؟ پانی پر. تو بتایا جاتا ہے پانی کی 3 قسمیں ہیں. پانی 3 طریقے سے پہچان سکتے ہیں. نوجوانوں آپ پہ کام آنے والی بات ہے. پانی 3 طریقے سے پہچانا جا سکتا ہے. رنگ اس کا خراب نہ ہو. جب آپ زبان پر ڈالو تو اس کا مزہ آپ کو آنا چاہیے، جو پانی کا ٹیسٹ ہے وہی ملے. اگر پانی میں گندگی ہے تو لہذا نہ وضو ہو سکتا ہے نہ غسل ہو سکتا ہے. اس لیے 3 چیزیں جو اللہ نے پیدا کی ہے وہ بہت اہم کام ہے. وہ ہے آنکھ، وہ ہے زبان، وہ ہے ناک. آنکھوں سے آپ نے دیکھا پانی کا کلر برابر ہے، زبان پر آپ نے رکھا ذائقہ ملا، پانی کا کلر ٹھیک، پانی کا ذائقہ ٹھیک ہے. آپ نے ناک میں پانی ڈالا وضو کے وقت، غسل کے وقت، تو آپ کو پتا چلا کہ پانی میں خوشبو بھی برابر ہے. تو رنگ بو مزہ، رنگ بو مزہ. اسی لیے جب آپ وضو کرتے ہو، جب آپ غسل کرتے ہو تو ہاتھ دھلنے کے بعد پہلا کام کیا ہے؟ پہلا کام کیا ہے؟ کلی کرنا. کلی کرنا. ہاتھ میں پانی لو تو پتا چلے گا یہ استعمال کے قابل ہے کہ نہیں ہے. پھر کلی کرو گے تو سمجھ میں آئے گا کہ یہ وضو کے قابل ہے کہ نہیں ہے. پھر آپ ناک میں چڑھاؤ گے تو یہ سمجھ میں آئے گا کہ اس کا مزہ برابر ہے کہ نہیں ہے. تو رنگ بو مزہ 3 ہی طریقہ علماء نے بیان کیا ہے. لیکن سرکار اعلیٰ حضرت نے جب قلم اٹھایا ہے پانی پر تو 311 قسمیں پانی پر لکھ دی اور فرمایا 181 پہچان یہ ہے جس سے وضو کیا جا سکتا ہے. تو لہذا اعلیٰ حضرت نے جب پانی پر لکھنا شروع کیا تو اعلیٰ حضرت نے پانی کو پانی کر دیا. اعلیٰ حضرت نے پانی کو لکھتے لکھتے پانی کو پانی کر دیا. اور تیمم پر جب اعلیٰ حضرت نے لکھا تو اعلیٰ حضرت نے 306 قسمیں تیمم کی لکھ ڈالی. کتنی قسمیں؟ کتنی قسمیں؟ کہ کون سی ایسی مٹی ہے جس مٹی سے ہم تیمم کر سکتے ہیں. اگر پیپر پر ہے تو پیپر پر، جس پیپر پر ہے تو لہذا وہ چاندی کا ورق ہے کہ سونے کا ہے، وہ تانبے پر ہے کہ پیتل پر ہے، وہ کپڑے پر ہے کہ بھیگے کپڑے پر ہے، وہ پلاسٹک پر ہے یا کسی کاغذ پر ہے یا کسی پتے پر ہے. تو اعلیٰ حضرت نے جب تیمم پر لکھنا شروع کیا تو اعلیٰ حضرت نے 306 قسمیں لکھ ڈالی. اور اعلیٰ حضرت نے جب قلم اٹھایا تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ایک کتاب لکھتے ہیں جو بغیر نقطے کی کتاب ہے. جو بغیر، میرے ساتھ مل کے بولو، جو بغیر نقطے کی کتاب ہے. اور اعلیٰ حضرت نے ایک اور کتاب لکھی جس میں ہر حرف نقطے والا تھا. اب آپ اندازہ کرو یہ کسی عالم کا کام نہیں ہے، یہ کسی پڑھے لکھے کا کام نہیں ہے. کہنا پڑے گا، جھوم کر کہنا پڑے گا، مسرور ہو کے کہنا پڑے گا، یا مجبور ہو کے کہنا پڑے گا. یہ کہنا پڑے گا اے شاہ امام احمد رضا خان، یہ آپ کے علم کا کمال نہیں ہے، یہ عطائے رسول کا کمال ہے. اس لیے یہ علم پڑھا لکھا نہیں ہے، یہ علم لدنی ہے، میرے آقا نے آپ کو عطا فرمایا. اعلیٰ حضرت نے ایک علم کے جانکار نہیں تھے، 100 سے زیادہ علوم و فنون کے جانکار کا نام اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی. اس وقت 46 زبان میں اعلیٰ حضرت پر PhD پوری دنیا کر رہی ہے.
کتنی زبان پر؟ 46 زبان پر اعلیٰ حضرت پر، 46 زبانوں میں اور الگ الگ ملکوں میں اعلیٰ حضرت پر پی ایچ ڈی لوگ کر رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت جہاں عالم ہیں وہی فاضل ہیں، وہی طبیب ہیں، وہی حکیم ہیں، وہی ایک سائنسداں ہیں، وہی لغارسم جانتے ہیں، وہی علم جفر کے جانکار ہیں، وہی علم طب کے جانکار ہیں، وہی تعدیل ارکان کے جانکار ہیں۔ اعلیٰ حضرت 1450 سے زائد کتابوں کے مصنف ہیں۔ اعلیٰ حضرت کی فتاوی رضویہ جو 32 جلدوں میں ہے، 32 بھاگ میں ہے، اور ایک بھاگ میں 800 سے لے کر 1200 صفحات ہے۔ اعلیٰ حضرت کی 20,000 سے زیادہ فتاوے جو کسی وجہ سے نہیں چھپ سکے، اگر آج چھپے ہوتے وہ اور فتاوی منظر اسلام میں استفتاء موجود ہوتا تو اعلیٰ حضرت کی فتاوی رضویہ آج 150 سے زیادہ جلدوں پر وہ مشتمل ہوتی۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت جب قلم اٹھاتے ہیں تو اعلیٰ حضرت تفسیر پر 15 کتاب لکھتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت جب قلم اٹھاتے ہیں تو انہوں سے اصول تفسیر پر 1 کتاب لکھتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت جب قلم اٹھاتے ہیں تو اعلیٰ حضرت لغت پر 3 کتاب لکھتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت جب قلم اٹھاتے ہیں تو حدیث پر 36 کتاب لکھتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت جب قلم اٹھاتے ہیں اصول حدیث پر 6 کتاب لکھتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت جب قلم اٹھاتے ہیں اسانید حدیث پر 3 کتاب لکھتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت جب قلم اٹھاتے ہیں لغت حدیث پر 6 کتاب لکھتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت جب قلم اٹھاتے ہیں تعدیل ارکان پر 4 کتاب لکھتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت جب قلم اٹھاتے ہیں اخلاق پر 6 کتاب لکھتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت جب قلم اٹھاتے ہیں تو ادب پر 22 کتاب لکھتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت جب قلم اٹھاتے ہیں لوگارزم پر 17 کتاب لکھتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت جب قلم اٹھاتے ہیں علم جفر پر 9 کتاب لکھتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت جب قلم اٹھاتے ہیں علم ریاض پر 17 کتاب لکھتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت جب قلم اٹھاتے ہیں علم زوجات پر 9 کتاب لکھتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت جب قلم اٹھاتے ہیں علم ہندسہ پر 9 کتاب لکھتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت جب قلم اٹھاتے ہیں تو جرح و تعدیل پر 9 کتاب لکھتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت جب قلم اٹھاتے ہیں تو تاریخ پر 8 کتاب لکھتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت جب قلم اٹھاتے ہیں تو نعت و منقبت پہ ہدایت کی بخشش لکھتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت جب قلم اٹھاتے ہیں عقائد و کلام پر 124 کتاب لکھتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت جب قلم اٹھاتے ہیں تو اعلیٰ حضرت لغت پر 3 کتاب لکھتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت جب قلم اٹھاتے ہیں تو نحو پر 3 کتاب لکھتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت جب قلم اٹھاتے ہیں تو صرف پر 4 کتاب لکھتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت جب قلم اٹھاتے ہیں تو منطق پر 9 کتاب لکھتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت جب قلم اٹھاتے ہیں فلسفہ پر 6 کتاب لکھتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت جب قدم اٹھاتے ہیں تو تفسیر پر 4 لکھتے ہیں، تقدیر پر 9 لکھتے ہیں، تعدیل پر 1 لکھتے ہیں، شطح پر 9 لکھتے ہیں، عصا پر 1 لکھتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت جب قلم اٹھاتے ہیں تو اعلیٰ حضرت فقہ احناف پر 112 کتاب لکھتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت جب قلم اٹھاتے ہیں تو رد وہابیت پر 17 کتاب لکھتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت جب لکھتے ہیں تو اسماعیل دہلوی کے رد پر 19 کتاب لکھتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت جب لکھتے ہیں تو رد اہل غنود ہندوستان پر تو اعلیٰ حضرت نے 79 کتاب لکھ ڈالی ہے۔ اعلیٰ حضرت جب قلم اٹھاتے ہیں تو اعلیٰ حضرت رد تفصیلیہ پر 22 کتاب لکھتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں تو رد گنگو پر 22 کتاب لکھتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رد ندوہ پر 44 کتاب لکھتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت جب قدم اٹھاتے ہیں تو رد دیوبند پر 17 کتاب لکھتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت جب قلم اٹھاتے ہیں تو رد قاری حسین پر اعلیٰ حضرت نے 21 کتاب لکھی ہے۔ اعلیٰ حضرت جب قلم اٹھاتے ہیں خطبات پر 2 لکھتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت جب قلم اٹھاتے ہیں تو لغت حدیث پر 6 کتاب لکھتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت جب قلم اٹھاتے ہیں تو فقہ پر اعلیٰ حضرت نے 253 کتابیں تحریر فرمائی۔ اعلیٰ حضرت جب قلم اٹھاتے علم المثلث پر اعلیٰ حضرت نے 6 کتابیں لکھی، توقید پر 12 کتاب لکھی۔ یہ وہ علم، یہ وہ فن ہے
جن فنوں کا نام مولوی ابھی تک جانتا نہ ہوگا نہ سنا ہوگا، اعلیٰ حضرت ان علموں کے ماسٹر اعلیٰ حضرت ہیں، ان فنوں کے ماسٹر اعلیٰ حضرت ہیں۔ اور سنو، اعلیٰ حضرت صرف ایک مولوی کا نام نہیں ہے، اعلیٰ حضرت ایک ڈاکٹر کا نام ہے، اعلیٰ حضرت ایک سائنس کا نام ہے، اعلیٰ حضرت ایک مکمل پی ایچ ڈی کا نام ہے، اعلیٰ حضرت ایک مکمل عاشق رسول کا نام ہے، اعلیٰ حضرت ایک داعیہ الحق کا نام ہے، اعلیٰ حضرت ایک عاشق رسول کا نام ہے، اعلیٰ حضرت عاشق خواجہ کا نام ہے، اعلیٰ حضرت عاشق غوث اعظم کا نام ہے، اعلیٰ حضرت شاگرد امام اعظم ابو حنیفہ کا نام ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت ایک وقت میں یا تو کوئی ڈاکٹر ہو سکتا ہے، یا انجینئر ہو سکتا ہے، یا فلاسفر ہو سکتا ہے، یا سائنسداں ہو سکتا ہے، یا منطقی ہو سکتا ہے، یا مفتی ہو سکتا ہے، یا وہ فلاسفر ہو سکتا ہے، یا تو وہ کوئی بھی لائن کا ہو سکتا ہے، لیکن ایک ہی وقت میں ڈاکٹر بھی ہے، انجینئر بھی ہے، فلاسفر بھی ہے، طبیب بھی ہے، حکیم بھی ہے، حسیب بھی ہے، سائنسداں بھی ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت ایک ہی شخصیت ہے جس کو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول گویا اپنے مدینہ شریف سے اعلیٰ حضرت کو دے رہے ہیں، اور اعلیٰ حضرت ہم سب کو عطا کر رہے ہیں۔ ان کا نام الشیخ امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان ہے۔